العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام لوگ سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے، اس کے احسان سے، اس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کی زندگی کی شروعات کی توفیق ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ میں اس موقع پر اپنی جانب سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اس مہینے میں صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے، آپ کو پابندی کے ساتھ روزوں، تراویح، عبادتیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال قرآن مجید کی تلاوت جو تراویح میں ہوتی ہے، تراویح کے بعد جو ہے مختصر سا بیان ہوتا ہے چنندہ آیات کو لے کر۔ جو پارہ ہم پڑھتے ہیں تراویح میں، تو اس پارے کے جو اہم آیتیں ہیں، جو اہم موضوع ٹاپک ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج پہلا پارہ تراویح میں پڑھا گیا۔ میں بیان شروع کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تراویح کے تعلق سے ہے کہ تراویح ابھی آپ نے جو پڑھی ہے 8 رکعات تراویح پڑھنے کا طریقہ، تراویح میں قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ تراویح اس سے زیادہ فاسٹ قرآن تراویح میں نہیں پڑھائی جاتی۔ لوگ تراویح میں الحمد کا سورہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک سانس میں پورا ختم کر دیتے ہیں اور اسے ٹیلنٹ سمجھتے ہیں۔ کتنی لمبی سانس ہے حافظ صاحب کی! تو یہ لمبی سانس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور الحمد کا سورہ تو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، تو کب پڑھیں گے؟ اور قرآن صحیح کہیں گے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ 20 رکعات اتنی دیر میں کیسا ختم کر لیتے ہیں؟ ہماری 8 رکعات بھی مکمل نہ ہوتی، آپ کی 20 رکعتیں اتنا جلد کیسے ہو جاتی ہیں؟ اور پھر اس میں قرآن مجید اتنا فاسٹ سپر فاسٹ۔ تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے میرے بھائیوں۔ تو آپ رمضان میں تراویح پڑھیے، ایسی مسجدوں میں تراویح پڑھیے جہاں کے حافظ، جہاں کے عالم قرآن کو قرآن کے جیسا پڑھتے ہوں، ٹہرے کر رکا کے پڑھتے ہوں، جہاں فاسٹ پڑھتے ہوں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بہت فاسٹ پڑھتے ہیں، بہت جلد ختم کر دیتے ہیں، بہت لمبی سانس ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، اس کا ثواب آپ کو آخرت میں نہیں ملنے والا ہے۔ تو اپنا ٹائم، اپنا وقت ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے اماموں کے پیچھے ضائع نہ کریں جو تراویح کے نام پہ، قرآن پڑھنے کے نام پہ، قرآن ختم کرنے کے نام پہ قرآن کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے، قرآن کو آرام سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تراویح کی نماز صرف قیام ٹہرنا ہی نہیں، بلکہ رکوع سجدہ بھی لمبا ہونا چاہیے، جیسا کہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ اسی طریقے سے ہو۔ تو یہ رکوع اور سجدہ بھی لمبا ہو، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پورا سسٹم بدلا دیے ہیں، بس تراویح نام میں رہ گیا ہے، بقیہ پڑھنے کا طریقہ، رکوع، سجدہ، قیام سب جو ہے ایک دم فاسٹ کر دیے ہیں۔ تو یہ تراویح عبادت کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تراویح کی قدر کیجیے، قرآن مجید کی قدر کیجیے۔ ایک دوسری بات مردوں کے لیے ایک ہے اور عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ مسجد کو آتے ہیں رمضان میں، اپنا لباس، اپنے کپڑے، اپنا حلیہ، کچھ اچھا اسلامی، کچھ اچھے کپڑے پہن کے آئے۔ اچھے کپڑوں کا مطلب میں نئے کپڑے پہن کے آؤں میں بول رہا ہوں۔ چل ایسے ٹی شرٹس ہوتے ہیں جس پہ الٹا سیدھا لکھتے ہیں، لوئر کے نام پہ کیا کیا پہن کے آتے ہیں، اتنی اوپر چڑھا کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ ٹوپیاں سروں پہ کہاں غائب ہیں؟ کس مفتی نے آپ کو تعلیم دی ہے کہ بنا ٹوپی کے پوری زندگی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہم اس سے پہلے بھی سمجھا چکے ہیں۔ میں یاد دہانی کے طور پہ کئی مرتبہ جمعہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں الگ ماحول ہے لوگوں میں کہ ٹوپی نہیں لگانے کا۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنائیے۔ آپ سنت اپنانا چاہیں، آپ پگڑی لگانا چاہتے ہیں پگڑی لگائیے، نہیں کم سے کم سر پہ کچھ کپڑا رکھیے، یعنی کہ ٹوپی رکھیے۔ دیکھیے آپ مسئلے مسائل پہ مت گھسیے کہ بنا ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی۔ کیا نماز ہوتی ہے، لیکن کب ہے؟ پوری زندگی ہوتی ہے۔ سمپل سی بات،
بیٹھ کے ٹہلتے بیٹھ کے پانی پینا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کے نبی سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھار کھڑے ہو کر پانی پیے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ سمجھے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، پوری زندگی کھڑا ہو کے پیے، تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ عقل مند کہیں گے؟ سمجھدار کہیں گے؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ سمجھداری کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، سر پہ کپڑا رکھا کرتے تھے، ٹوپی پگڑی امامہ کچھ بھی ہو، لیکن رکھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کبھی کبھار بھول کے آ جائے یا کبھی بنا ٹوپی کے پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ پوری زندگی ہمیشہ کنٹینیوس بنا ٹوپی کے نماز پڑھے، یہ طریقہ ہے نہیں جی، یہ سلف کا طریقہ تو ہے نہیں۔ آپ جس جماعت کے نام سے سب کر رہے ہیں، جماعت کو بدنام کرنے کے کام ہے یہ ہے، اور پیر ایک دم چیر کے ٹھہرنا یہ بھی طریقہ ہی نہیں۔ ہم بارہا جمعہ میں کہتے ہیں آپ سے، پیر کو آپ کے چوڑے پن کے لحاظ سے ٹھہرے، زیادہ قریب بھی نہیں ٹھہرنا ہے، زیادہ چیر کے بھی نہیں ٹھہرنا ہے۔ لوگ دو طریقے سے، بعض لوگ ہیں ملا لیتے دونوں پاؤں، ایسا ہے کہ ذرا بولے تو گر جاتے، ایسا۔ بعض لوگ کیسے، چلو بازو والے کو جگہ دیے نہیں، آپ پورے پاؤں اس کے پاؤں میں جگہ رکھ دیے، تو یہ دو بھی طریقے غلط ہیں۔ اسی کے ساتھ ٹوپی کا مسئلہ ہے، ٹوپی سر کا چہرے پہ نور کے جیسا ہے، اس کو اپنائیے، ٹوپی لگائیے، ہلکی کتنی بڑی ٹوپی ہے، جو لوگ 1000 کے 15-20 ہزار کے موبائل لے کے پھرتے ہیں، 50 روپے کی ٹوپی آپ کو مہنگی پڑتی ہے، ہاں جی نہیں نا، لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، عورتوں سے اور بات گزارش ہے کہ عورتیں جب مسجد کو آئیں تو اپنے ارادوں کو، اپنے نیت کو خالص کر کے آئیں۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کر بات چیت کرنا، چاہے نماز میں ہو، نماز کے بعد ہو، خطبے میں ہو، جمعہ کے بیانوں میں ہو، آپس میں بات چیت کرنا، سلام کلام کرنا، خیریت پوچھنا، بات چیت کرنا، اور بات چیت کے نام پہ گروپ بنا کے بات چیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو بات کرنا ہے، اتنی محبت ہے، گھر کو بلا کے جائیے، سوفے میں بٹھا کے بات کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں یہ میٹنگ جو ہے نہیں کرنا ہے۔ تو رمضان میں خاص کر کے عورتوں سے گزارش ہے کہ جتنی عورتیں آتی ہیں ماشاءاللہ آپ اپنا وقت نکال کے آ رہے ہیں، تو ایسا وقت نکال کے آ کے عبادت کیجیے، بات چیت میں ایسے بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع مت کریں۔ تو باذن اللہ آج پہلا پارہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، گزشتہ سال جو ہے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے سنائی گئی تھی۔ آج جو آیت میں نے بیان کے لیے منتخب کیا ہے وہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب کا مطلب ہے قرآن۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قرأ کا معنی آتا ہے پڑھنا، تو چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی کتاب ہے، تو اس لیے اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ قرآن۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے نام رکھا ہے، بلکہ یہ قرآن کا نام اللہ نے خود چنا ہے۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 5 اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو یہ اللہ نے قرآن کا لفظ قرآن میں نازل کیا ہے، تو اسی لیے ہم قرآن کو قرآن کہتے ہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ رمضان میں نازل کیا۔ بات یہ ہے کہ رمضان میں ہی قرآن کو نازل کیوں کیا گیا؟ تو ہم جانتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ عبادتوں کا ایک ٹوٹل کیا ہوا مجموعہ ہے، اس میں آپ کو تقریباً پوری عبادتیں مل جاتی ہیں، تقریباً عبادتیں، اور ان عبادتوں کا ثواب بھی کچھ الگ ہے۔ نماز پڑھنا ہی ہے، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہو یا پھر صدقہ و خیرات ہو دیتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں، لیکن عمرہ اس مہینے سے اگر جڑ جائے، رمضان میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ حج کا ثواب ہے۔ تو مطلب یہ کہ اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کا جو ثواب یہ ایک مہینے میں رکھا گیا، اس کی وجہ سے اس مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اسی لیے چنا
احادیث کی ایک کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو اس کتاب میں حدیث نمبر 1570 پر 5 میں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. کیسی کتابیں نازل کی؟ انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان. حدیث لمبی ہے، ترجمہ معنی سناتا ہوں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے، جو پیپرز اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں دی، وہ صحیفے پہلے رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کی. پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کی رمضان کے 7ویں روزے میں. رمضان کے 7ویں روزے میں اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی. پھر انجیل اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد اللہ نے نازل کیا. بقیہ بچی کون سی کتاب؟ زبور رمضان کے 19ویں دن، 19ویں رمضان کو زبور نازل کیا گیا. اور پھر قرآن مجید اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں رمضان کی 25ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. تو قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بڑی کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو بڑے بڑے پیغمبروں پر اللہ نے اتاری ہے، پوری کتابیں اللہ کس مہینے میں نازل کرے؟ اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں. تو یہ رمضان اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ کی کتابوں کو دنیا میں نازل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی کتابوں سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. تو اب ہمارے پاس جو کتاب باقی رہ گئی ہے وہ کیا ہے؟ نہ انجیل، نہ زبور، نہ تورات، قرآن ہے. تو اسی قرآن، یہی قرآن قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسی میں ہدایت ہے، اسی میں رہنمائی ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بلا مسلک، بلا کسی تفریق، قوم و ملت کے اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر رہنمائی نازل کی ہے. قرآن مجید اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے یہاں کہا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا، اللہ ہی کتاب کو اتارے ہیں. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، اللہ نے کتاب کو اتاری ہے. تو یہ کتاب کہاں سے اتاری گئی؟ من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو عزیز، غالب ہیں، حکیم، حکمتوں والے ہیں. تو قرآن کی یہی کہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں. بعض قرآن کی آیتوں کا جواب آپ کو قرآن سے ملتا ہے. تو ایسے ہی یہاں صرف اللہ نے کہا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ہی اتارے ہیں، دلیل کیا ہے؟ خود قرآن میں ہے. اللہ نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی. پھر اسی طرح سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو یہ قرآن معلوم ہوا، قرآن کی کئی آیتیں، 2 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری کی پوری مکمل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی اس میں دخل نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی پیغمبر کا نہیں، کسی رسول کا نہیں. آخر کار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دخل اس قرآن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی طرف سے ایک بات بھی قرآن میں نہیں بتائے، نہیں لکھے ہیں، بلکہ پوری کی پوری قرآن مکمل معجزہ ہے. یہ قرآن کو ہم سنتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ بولے تو کیا؟ اللہ کی طرف سے ایسا چیلنج جس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں. اللہ کی طرف سے ایسا چیلنج جس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں. اب یہی معجزہ آپ دیکھ لیں جتنے پیغمبروں کو دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی گئی، معجزہ ہے. معجزہ مطلب اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں تھا. انسان ہاں اتنی بات ہے کہ انسان جواب لانے کی کوشش کرا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر بھی کوشش کرے. ہمارے پاس بھی لاٹھیاں ہیں موسیٰ، ہم بھی ڈالتے. ہمارے لٹھیاں 20 سال
معجزہ ہے، ایک معمہ ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن کا معجزہ ہونے کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ جو آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑتا ہے، جس کو آج کے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے جس کو مانتا ہے، تو ویسا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مصر کے اندر مشہور ہے، مصر کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر گزرے ہیں جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر مسلمان تھے اور مصر کے تھے. ان کے کچھ دوست جو ہے امریکہ میں رہنے والے تھے اور وہ بھی ڈاکٹر تھے. ہاں وہ جو ہے سب کے سب غیر مسلم تھے، اکثریت کرسچنوں کی تھی ان کے دوستوں کی. تو امریکہ میں ان کے جو دوست رہا کرتے تھے ہسپتال کے اندر ڈاکٹرز، ان کے ہسپتال میں ایک مسئلہ آیا. کیا مسئلہ ہوا کہ ہسپتال کے اندر ایک ہی دن دو پیشنٹ جو ہے آئے اور دونوں جو ہے ڈلیوری کے لیے آئے تھے. تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے مل کر دونوں کی ڈلیوری کی اور اس کے بعد ایک کو لڑکا پیدا ہوا اور ایک کو جو ہے لڑکی پیدا ہوئی. ہسپتال کے اندر لڑکا یا لڑکی بچے پیدا ہونے کے بعد نرسوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی چیٹی یا کچھ نشانی لکھ دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے فلاں کا بچہ ہے. اتفاق سے غلطی یہ ہوئی کہ نرسوں نے وہ چٹھی لکھ کے لگانا بھول گئے، بچے کے ہاتھ میں گلے میں لگانا بھول گئے. جب ماں کو، دونوں عورتوں کو جب ہوش آیا، اپنے بچے کو یاد کیے، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ کس کا لڑکا مرد بچہ کس کا ہے، بچی کس کی ہے. اس لیے کہ نام نہیں ہے، دونوں خلط غلط ہو گئے ہیں، ملا دیے ہیں. اب نہیں پتا کہ لڑکا کس کا ہے، لڑکی کس کی ہے. ہوش میں آنے کے بعد عورتیں کدھر جاتے، بولتے کہ نہیں میرا تو بچہ ہے، میرا تو لڑکا ہے، لڑکی میری نہیں ہوتی. دوسری عورت سے کہا گیا کہ نہیں لڑکا تو میرا ہے، مرد بچہ میرا، بیٹی بچی نہیں، بیٹی بچی کو اپنا دینا کہ نہیں لڑکی میری نہیں. اب ڈاکٹروں کے لیے بڑا عجیب مسئلہ بن گیا، لڑائی جھگڑے کا ہے. عجیب ہے کہ اب لڑکا ہے لڑکی ایسا معلوم کرے، کوئی نشانی ہی نہیں ہے کہ آپ فرق کریں کہ ہاں یہ تمہارا لڑکا ہے تمہاری لڑکی ہے. اب ان کی طرف سے پریشر بڑھ گیا کہ نہیں لڑکا میرا ہے، نہیں لڑکا میرا ہے. تو کیا کریں گے؟ بہت کوشش کی ہے سمجھانے کی بجھانے کی، لیکن کچھ نہ کچھ راستہ نہیں ملا. تو اتفاق سے ان کو یاد آیا کہ ان کا ایک دوست جو مصر کے اندر ہے مسلمان ہے، اور وہ اکثر یہ مسلمان دوست جو ہے یہ کرسچن دوستوں کو، ڈاکٹروں کو قرآن کے بارے میں، قرآن کی تبلیغ، قرآن کی دعوت دیتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ قرآن کے اندر تمام مسائل کا حل ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے، اسلام کے، ایمان والوں کے، انسانوں کے مسائل کا حل قرآن میں ہے. فون لگایا، بولے کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، تو چلو یہ مسئلہ حل کر کے دو. کیا ہے؟ لڑکا کس کا ہے، لڑکی کس کی ہے. اب یہ جو ڈاکٹر ہے مصر میں سوچ کے پڑ گئے کہ آپ بولے تو کیا بولیں، قرآن میں کیسے مسائل ہے اور یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. لیکن بولنا تو تھا، کیسے بولنا ہے. مصر کے اندر ایک مشہور یونیورسٹی ہے، آپ جانتے ہوں گے شاید، مشہور یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر، بہت پرانی ہے اور بہت مشہور یونیورسٹی ہے. وہاں گئے تحقیق ریسرچ کے اندر دینی فن میں جو علماء تھے ان سے رجوع کیے، ملے جا کر اور کہا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ آ کے رہ گیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے. جب کہ علماء سے پوچھ رہے ہیں، اب علماء کیا کہیں گے؟ قرآن کی تفسیر کریں گے، قرآن کے بارے میں بیانات کریں گے، قرآن کو سمجھائیں گے کہ مرد بچہ کس کا، بیٹی بچی کس کی. علماء کیسے کہیں گے؟ تو علماء نے کہا کہ اس کا کوئی ڈائریکٹ جواب میں قرآن سے ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہاں قرآن کی ایک آیت ہے شاید جو آپ کے کام آ سکتی ہے. کیا آیت؟ سورہ نساء آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے سورہ نساء میں ترکے کے بارے میں کہا، ترکہ کیسے بانٹنا ہے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی بچی کو جتنا دیتے مرد بچے کو اس سے ڈبل دینا ہے، دگنا دینا ہے. اگر آپ بھائی بچی کو ترکے میں سے آپ 3 روپے دیتے ہیں تو مرد بچے کو کتنے
تحقیق کیے، معلومات کیے، اور اس کے بعد ان کے جو ڈاکٹرز امریکہ کے اندر تھے، جو دوست تھے جن کی طرف سے مسئلہ آیا تھا، کہا، فون کیے اور پھر رپلی دیا، کہا کہ تمہارے ہسپتال کے اندر جو مسئلہ ہے مرد بچے بیٹی بچی کا، مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے حل ہوا؟ کہا کہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ تو کہا کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بس ایک آخری اسٹیج باقی ہے۔ کیا؟ جو آپ کے پاس جو دو لیڈیز آئی ہوئی ہیں ڈلیوری کے لیے، ان کے دودھ کا ٹیسٹ لینا ہے، ماں کے دودھ کا جو ہے ٹیسٹ لینا ہے۔ تو ٹیسٹ کے لیے ان کا دودھ نکالا گیا، ٹیسٹ کیا گیا، سبحان اللہ، ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو جس عورت کا مرد بچہ یعنی کہ لڑکا پیدا ہوا اور پھر جس عورت کا لڑکی پیدا ہوئی، دونوں کے دودھ کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس عورت کا جس کا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر دودھ کی مقدار، کوانٹٹی جو ہے ڈبل ہے بمقابل اس عورت کے جس کا کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ سمجھ رہے؟ جس کی لڑکی پیدا ہوئی اس کے اندر دودھ، اس کے اندر بھی دودھ ہے، لیکن جس کا مرد بچہ پیدا ہوا اس کے اندر دودھ کی مقدار ڈبل ہے، اور دودھ کی مقدار ہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو پروٹینز ہیں وہ بھی ڈبل مقدار میں ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چلو یہی مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ مرد بچہ عورت کو، ایک لڑکی کو جتنا ترکے میں حق ملے گا اس سے ڈبل کس کو ملے گا؟ مرد بچے کو ملے گا۔ تو جس عورت کے پاس دودھ کی مقدار ڈبل ہے، اس میں پروٹین کی مقدار ڈبل ہے، اس کا لڑکی ہوئی کہ لڑکا ہوا؟ اس کا لڑکا ہوا، اور اس کے اندر مقدار اتنی ہی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں، اس کا کیا ہوا؟ لڑکی ہوا۔ جب مسلمان ڈاکٹر نے امریکہ کے ڈاکٹروں کے سامنے مسئلہ حل رکھا، عقل حیران رہ گئی۔ وہ ایک مذاق کے طور پہ پوچھ رہے تھے کہ چلو لڑکا لڑکی قرآن سے حل کر کے دو، لیکن قرآن کی آیتوں پہ غور و فکر، قرآن میرے بھائی، قرآن معجزہ کیسے؟ ایسے قرآن پہ آپ غور و فکر کریں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کس قدر باریک ہے، انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان اگر گہرائی میں جائے، گہرائی میں جائے، اس کی زندگی کے ایسے ایسے مسائل، قرآن کو معجزہ، قرآن قیامت تک کے رہنمائی کے لیے جو کتاب ہے، یہ ایسی ہی باتیں نہیں ہیں بلکہ قرآن ایسا معجزہ ہے۔ اسی لیے قرآن کی ویسے قدر کرنا ہے، قرآن کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی بے حرمتی آج دنیا میں عام ہے۔ بے حرمتی کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھو کہ جو مسلمان یا جو انسان قرآن کی بے حرمتی کرے گا، بے عزتی کرے گا، اس کو بخشا نہیں جائے گا، کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کا ہے، حدیث نمبر 3617۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت انس اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک کافر جو ہے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے قریب ہوا، یعنی کہ اللہ کے نبی سے قریب رہنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ آپ سے قریب ہوتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، قرآن مجید سکھاتے تھے، تو وہ بھی قریب ہوا۔ اللہ کے نبی اس کو بھی قرآن سکھائے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو سورتیں قرآن کی بڑی بڑی سورتیں ہیں، وہ دو سورتیں یاد کرائے، اور وہ بندہ جو ہے قرآن مجید کو حفظ بھی کر لیا، قرآن مجید کو حفظ بھی کر لیا۔ اللہ کے نبی سے ایسا قریب رہنے لگا، اللہ کے نبی اس کا شوق، اس کا جذبہ دے کے اس کو ایک ذمہ داری دی، قرآن جو اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کرتے ہیں اس کو لکھنا، وحی کو لکھنا۔ کاتبین وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی ذمہ داری دی کہ قرآن جو مجھے مجھ پر اترتی ہے اس کو تم بھی لکھو، اس لیے کہ تمہارے پاس شوق ہے، جذبہ ہے۔ تو اس نے لکھنا شروع کیا، چند دنوں تک لکھا، اور عجیب اتفاق ہوا، اللہ تعالیٰ نامراد کرے، وہ چند دنوں کے بعد پھر سے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ مرتد ہونے کے بعد اس نے اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی، بلکہ لوگوں میں جا کے کہتا تھا کہ محمد جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، جھوٹ ہے، یہ تو میں لکھ کے دیتا ہوں تو محمد لوگوں میں سناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، دیکھو میرے پاس
افسوس ہوا کہ کیسا عجیب انسان ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہے. جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اس کی عیسائیوں کی ذات سے تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کرسچنوں نے اپنے مذہب کے حساب سے اس کو دفن کیا. اس کو دفن کر دیا, زمین کے اندر گاڑ دیا. زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد دوسرے دن جب صبح ہوئی تو اس کی لاش خبر کے باہر آ چکی تھی. اس کی لاش خبر کے باہر آ چکی تھی. پورے کرسچن مل کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. بولے کہ محمد تم اور تمہارے ساتھیاں کیے ہیں. بولے کہ نہیں ہم تو نہیں کیے. نہیں تم ہی کیے ہیں. گئے لے جا کے پھر ڈال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بولے پھر چلے گئے, پھر دفن کریں. جتنا پہلے دفن کرے تھے خبر اس سے اندر کھودے اور پھر دفن کرے. پھر چلے گئے. پھر دوسرے دن صبح ہوئی تو پھر لاش باہر آ کے پڑی تھی. پھر آ گئے. اب ان کا غصہ اور زیادہ تھا. کہا کہ محمد کیا تمہاری کرتوتوں سے باز نہیں آؤ گے کہ ہمارے انسان کی لاش کو, ہمارے دھرم سے تعلق رکھنے والے کی لاش کو خبر کے باہر اٹھا کے ڈال دیا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو نہیں کیا. نہیں تم ہی کیے ہو. تمہارے دھرم سے پھر گیا ہے, مسلمان ہو کے مرتد ہوا ہے. اس کا غصہ نکالنے کے لیے تمہارے ساتھی ایسا کیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میرے ساتھی ایسا نہیں کر سکتے. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو بہرحال کچھ غصہ ہوئے, کچھ باتیں بولے, پھر واپس چلے گئے. اور اس کے بعد تیسری مرتبہ گئے. اتنی اندر کھودے کہ اس زمانے میں کسی کی خبر اتنی اندر نہیں کھودی جاتی تھی. کیوں؟ تاکہ پھر سے ایسا کام, ایسی حرکت کوئی نہ کرے. ایک دم اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کرے. تیسرے دن صبح ہوئی, دیکھا کہ اس کی لاش کو زمین نے اٹھا کے پھر سے باہر پھینک دیا ہے. تب عیسائیوں کو سمجھ میں آیا کہ نہ یہ محمد کا کام ہے, نہ محمد کے ساتھیوں کا کام ہے. اس نے قرآن کے بارے میں جو الزام لگایا کہ یہ قرآن میں کے نبی کو دیتا ہوں تو نبی جا کے سناتے ہیں, یہ الزام قرآن کی یہ بے حرمتی تھی کہ اللہ کی زمین نے اس انسان کو قبول نہیں کیا. محترم حضرات, آپ جانتے ہیں تاریخ میں ایسے واقعات ہیں. فرعون نے اپنے آپ کو بڑا کہا, انا ربکم الاعلی کہا, زمین قبول کی, اس کو قبول نہیں کی. ایک دوسرا انسان یہ ہے جو قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو کیا مرنے کے بعد زمین اس کو قبول کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. میرے بھائیوں, قرآن کی بے حرمتی یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں ہے, حدیث نمبر 3617 ہے. یہ پورے واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان کو, بلکہ ہر ایک انسان کو قرآن کی عزت کرنا ہے, قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. قرآن کی بے حرمتی کئی طریقے سے ہے. میرے بھائی, کیا آپ قرآن کی بے حرمتی کرنا پسند کریں گے؟ کریں گے؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہم جانے انجانے میں کر رہے ہیں, مانتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ من حرمت القرآن, قرآن کی حرمت میں یہ بات شامل ہے. میرے بھائیوں, یہ آج کے پہلی تراویح سے, پہلے رمضان سے یہ بات آپ بٹھا لیجیے, اپنے دل و دماغ میں عمل کیجیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ امام ترمذی کا یہ قول تفسیر قرطبی کے جلد نمبر 1 میں لکھا گیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من حرمت القرآن, قرآن کی حرمت میں یہ بات بھی آتی ہے, اللہ یخلو یوما الا یتلو کتاب اللہ, کہ ایک مسلمان اگر ایک دن بھی قرآن کھول کے نہیں پڑھتا ہے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے کے برابر ہے. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. اب آپ بتائیے, کیا ہم قرآن کی بے حرمتی میں نہیں آ رہے ہیں؟ کوئی قرآن کے مطابق کارٹون بناتا ہے, قرآن کی بے عزتی کرتا ہے, پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہو جائیے, ضرور ہوئیے, لیکن کیا ہم مسلمان قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں. میرے بھائی, اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے نہیں, صحابہ کا اتنا اونچا درجہ ایسے ہی نہیں ملا. آخری بات, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی نصیحت کری, پورے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, انی لاستحی الا انظر کل یوم فی عہد ربی مرۃ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مجھے اس دن پہ شرم آتی ہے جس دن میں اللہ کا پیغام کھول کر کے نہ دیکھوں. مجھے اس دن شرم آتی ہے, کس پہ؟ خود پہ.
ارے ایک دن کی بات کیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی. کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے کہ قرآن جن کے لیے نازل ہوا، جس قوم کے لیے نازل کیا گیا، وہ قوم آج قرآن سے اتنا دور ہو رہی ہے، اتنا دور ہو رہی ہے. تو میرے بھائی، قرآن کی حرمت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کا کوئی دن قرآن کو کھولے بغیر نہ گزرے. تو یہ آج عہد کیجیے کہ ہماری زندگی ابھی جتنی باقی ہے مرنے تک بغیر قرآن پڑھے ایک دن بھی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے میرے بھائیوں. یہ قرآن کی حرمت میں شامل ہے. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. کھولیے، پڑھیے. اللہ کے نبی کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ جنت رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. ایسے ہی نہیں بولا جی، اتنی ساری قربانیاں ہیں، اتنے سارے وقت لگایا ہے انہوں نے اس کتاب کے لیے، اس قرآن کے لیے. ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں. پوری زندگی، جوانی گئی، بڑھاپا گیا، کمانا، بزنس، تجارت، کھانا، وہ یہ عورتیں اپنے کاموں میں، کچن پکوان، وہ یہ نہیں. اس کو تھوڑا کر کے اپنے شیڈول میں، اپنی زندگی کے ہر دن میں قرآن پڑھے بغیر نہیں سونا ہے. انشاءاللہ قرآن پڑھیے، کھولیے. قرآن جتنی زبانوں میں ہے، ان زبانوں میں آپ کو جو زبان پڑھنا آتا ہے، سمجھنا آتا ہے، اس زبان کو پڑھیے، اپنائیے. یہی آج کے بیان کا خلاصہ ہے. دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو دلوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی حرمت، قرآن کی عزت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو آپ چومیں، پیار کریں. یہ قرآن کی حرمت نہیں. قرآن کو ایک اچھے لباس میں، اچھے کور میں اٹھا کے لپٹ کے محراب میں رکھے، یہ قرآن کی حرمت نہیں. قرآن کی حرمت یہ ہے آپ قرآن کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے جیسا دل لگاتے تھے، قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم قرآن سننے کی ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، خود کو بھی، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی بے حرمتی جانے انجانے میں بھی قرآن کی بے حرمتی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کرنے، پڑھنے، سننے، سنانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سحری کے لیے، سحری اور افطاری کے لیے ایک کارڈ ہے جو جس میں وقت لکھا گیا ہے، اس کا لحاظ